نیکسٹ کیا ہے؟ میت کی نماز جنازہ. ٹھیک ہے، غسل ہے، پھر اس کے بعد اس کا کفن دفن ہے، پھر اس کی نماز جنازہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی تدفین ہے. تو نماز جنازہ بھی کیا فرض ہے. اللہ کے نبی وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وسلم کے پاس کوئی میت لائی جاتی تھی تو آپ سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. تو اگر بتایا جاتا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اللہ کے رسول خود سے اس کا قرض ادا کرتے تھے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے. اور اگر آپ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا قرض ادا کر سکیں تو پھر اللہ کے رسول کہتے تھے صلو علی صاحبکم، جاؤ جا کے نماز پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنی. آپ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی بندہ مقروض ہو کے مرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقروض جنت میں نہیں جا سکتا، بھلے کتنا نیک کیوں نہ ہو. آپ وسلم کے پاس آئے تھے نا ایک صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ وسلم نے کہا چلے جاؤ گے. جب وہ واپس گیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو بلاؤ. اس کو واپس بلایا، کہا کہ دیکھو ابھی جبریل آئے ہیں، انہوں نے ایک اضافہ کر دیا اس بات میں. جو میں نے تمہیں سوال کا جواب دیا اس میں انہوں نے حضرت جبریل نے اضافہ کیا. انہوں نے کہا اگر مقروض ہے نا پھر لٹکا رہے گا، پھر نہیں جائے گا جنت میں بھلے شہید ہو جائے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا. اسی تو مقروض جو ہے نا وہ بھلے جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ ہاں لٹکا رہے گا، مطلب یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو پائے گا. ہم نے لیکن یہ والی کلاس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگر اس کا پیچھے مال ہے اور بچے اس کی وراثت میں سے پہلے نہیں دیتے تو اس میں سے پھر امید تو یہ کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر تو بھار نہیں ہوگا، پھر تو اولاد پہ آ جائیں. اولاد کے اوپر آ جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اس کی دینے کی نیت ہو. یہ بات روایتوں میں آتی ہے جس نے قرض لیا ہے اور اس نیت سے لیا ہے کہ میں واپس کر دوں گا، پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی گنجائش نکالیں گے. اور جس کی نیت یہ تھی کہ میں کھا جاؤں واپس ہی نہ کروں، بہت سے لوگ ہیں ایسے، وہ لٹکا رہے گا. تو اس لیے آپ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو خود قرض ادا کرتے تھے اگر آپ کے پاس ہوتا تھا، پھر جنازہ پڑھتے تھے. اور اگر قرض ادا کرنے کی آپ کے پاس کوئی رقم نہیں ہوتی تھی تو آپ وسلم پھر کہتے تھے میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. صحیح. جو بندہ بیچارہ معذور ہے ادا کرنے سے، اس کے لیے تو نہیں سکتا، اس کے لیے تو نہیں ہے. دیکھیے نا دینا چاہ رہے اور وہ مطلب اس سے اس کے پہلے بعد ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس. تو دیکھیں نا ایک بندہ معذور ہے، نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، وہ معاملہ وہ اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں نا جو دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں دے رہے. سر ایک اور سوال ہے، سورۃ الاعراف میں ذکر ہے نا جو لوگ بیچ میں ہوں گے جنت و جہنم پہ، ہو سکتا ہے یہ لوگ یہ بھی ہیں اور بھی جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہو جائیں گی. نیکسٹ کیا ہے؟ ایک تو آپ وسلم نے مقروض کی جنازہ نہیں پڑھائی، اور دوسرا جس نے خودکشی کی تھی اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ میں نہیں پڑھانی. خائن کے بارے میں بھی آتا ہے، خائن یہ کرپشن والے، ہاں کرپٹ بندی کی اللہ کے رسول نے نہیں کی، جنازہ نہیں پڑھائی. یعنی جس نے پبلک پراپرٹی کو کھا لیا، بیت المال کا پیسہ کھایا تھا نا، ایک بندے نے بیت المال کا پیسہ کھا لیا تھا. تو یہ جو اسٹیٹ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، جو پبلک پراپرٹی ہے، جو پوری قوم کی ملکیت ہے، جو یہ کھا لے، ٹھیک ہے، جو یہ کھا جائے، قوم کا پیسہ کھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی، منافق کی پڑھا دی تھی. نیکسٹ کیا ہے؟ فضیلت. اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کسی جنازہ میں شریک ہو تو اس کو 1 قیرات اجر ملے گا. 1 قیرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. کسی کی جنازہ پڑھے تو اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. احد پہاڑ بھی کلومیٹرز میں لمبا ہے، کلومیٹرز میں ہے. اور کہا گیا کہ جو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنانے میں بھی شریک رہے. ایک تو یہ کہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، جنازہ پڑھ لیا تو اب اس کو قبر میں بھی تو اتارنا ہے نا، دفن بھی تو کرنا ہے نا، تو کچھ لوگ وہاں پہ بھی شریک رہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 قیرات، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب. نیکسٹ کیا ہے؟ شروط کیا ہیں، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، نماز جنازہ کی کنڈیشنز کیا ہیں. سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ طہارت.
نماز ہے نا تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی وضو ضروری ہے۔ دوسرا استقبال قبلہ، یعنی قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سطر کا ڈھانپا ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کی کنڈیشن ہے کہ سطر انسان کا ڈھانپا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ وہی شخص نماز جنازہ پڑھے جو باوضو ہو، بغیر وضو کے جنازہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بغیر وضو کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، دعا ہی تو مانگنی ہے، نہیں ایسے نہیں، وضو کر کے نماز جنازہ ہے۔ کیا ممنوع اوقات میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ممنوع اوقات جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، اوائڈ کرنا چاہیے، اس میں نماز جنازہ پڑھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ڈیڈ باڈی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے لیٹ کیا تو یہ ڈیڈ باڈی کے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ زخمی ہوتی ہے، خون رک نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کسی کو گولی وولی لگ جائے تو وہ پھر خون بعض اوقات نہیں رک رہا ہوتا، وہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر وہ کوشش کرتے ہیں جلدی اس کو جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیں، تو ایسی صورت میں تو پھر کسی وقت میں بھی پڑھ لے اگر ایمرجنسی ہو تو۔ ویسے عام حالات میں کوشش کرے کہ ممنوع اوقات میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ کے ارکان، سب سے پہلی چیز نیت ہے، سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑے ہو کے، ظاہری بات ہے نماز جنازہ میں آپ نے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں ہے، صرف قیام ہے، بس آپ نے کھڑے ہونا ہے اور جو دعا کرنی ہے کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ ہاں عذر کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ لے تو وہ کوئی حرج نہیں، جیسے بیٹھ کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ 4 تکبیرات ہیں نماز میں، نماز جنازہ میں کیا ہے؟ تکبیر، 4 تکبیرات ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ثنا ہے، وہی ثنا جو آپ، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ عام طور پہ لوگ وہ پڑھتے ہیں جو نماز میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ساتھ میں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے، عام طور پہ علماء کا موقف یہی ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے پہلی تکبیر کے بعد، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ دیکھیں ہمیں دعا کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے نا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، سب سے پہلے اللہ سے جب بھی کوئی دعا کرنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ تو نماز جنازہ بھی اصل میں دعا ہے، تو پہلی تکبیر کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریفی کلمات، پھر آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے اچھا تو وہی ہے، وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہ اکبر، تیسری تکبیر کہہ دی، اس کے بعد دعا، وہ دعائیں ہم آگے دیکھتے ہیں کون سی دعائیں ہیں، میت کے لیے دعا کرنی ہے، پھر دعا آپ نے کر لی ہے، پھر اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کہہ دی، پھر سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ، بس یہ نماز جنازہ، 5-7 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 تکبیرات ہیں، پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کیا ہے کہ آپ نے سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر کہتی ہے کہ ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر، کیا ہاتھ اٹھانے ہیں یا صرف اللہ اکبر؟ تو میجورٹی تو یہی کہتی ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، احناف کے یہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ صرف تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اور پھر صرف تکبیر کہتے ہیں، لیکن اہل الحدیث جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہتر یہی ہے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھانے والی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور کیا سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، تو اس میں بھی احناف کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے، صرف حمد و ثنا ہے، ثنا آپ پڑھیں گے، لیکن اہل الحدیث یا دوسرے جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک جنازہ پڑھائی اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھی، اور ساتھ میں کیا کہا؟ انہا من السنہ، یہ سنت ہے۔ تو بہرحال روایتیں ملتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاجیکل بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہے؟ حمد و ثنا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد و ثنا ہی ہے، بہترین حمد و ثنا ہے۔ تو امام شافعی، امام احمد وغیرہ یہ اسی کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے پہلی تکبیر کے بعد، آپ ثنا کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سلام پھیر دینا، ٹھیک ہے۔
پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر سیکنڈ تکبیر، پھر درود شریف ہے، پھر تھرڈ تکبیر، پھر دعا ہے، پھر چوتھی تکبیر، پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کیا چوتھی تکبیر کے بعد بھی کوئی دعا ہے؟ تو بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی تکبیر کہی، پھر دعا کہی، پھر پانچویں تکبیر کہی. یعنی کسی کے لیے اگر آپ کا دل کر رہا ہے زیادہ دعائیں کرنے کو، تو چوتھی تکبیر کے بعد سلام نہ پھیریں، چوتھی تکبیر کہیں، پھر مزید اس کے لیے دعائیں کریں. بعض اوقات آتا ہے نا بندے کو کسی کے اوپر کوئی تعلق ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو چوتھی کے بعد مزید دعائیں کر کے پھر پانچویں تکبیر کہہ کے پھر آپ سلام پھیریں. دعاؤں میں کیا ہے؟ یہ دعائیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے میں پڑھی میت کے لیے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا اور اس میں آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم انت ربہ، یا اللہ آپ اس کے رب ہیں، وانت خلقتہ، آپ نے اس کو پیدا کیا، وانت رزقتہ، آپ بھی اس کو کھلاتے پلاتے رہے، وانت ہدیت الاسلام، یا اللہ یہ مسلمان بھی آپ کی وجہ سے ہی ہے، آپ نے اس کو مسلمان بنایا، پیدا کیا، وانت قبضت روحا، یا اللہ آپ نے اس کی جان قبض کی، وانت اعلم بسرها وعلانیتها، یا اللہ اس کی پوشیدہ علانیہ سب باتیں آپ کے علم میں. جئنا شفاء لہو، یا اللہ ہم آئے ہیں، ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیں، فاغفر لہ ذنبا، یا اللہ اس کو معاف کر دیں. بس اس قسم کی دعائیں کہ جس میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دیں، یہ بھی ہمارے جیسا بھائی تھا، ہماری طرح گناہ گار تھا، تو آج ہم اس کے لیے دعا کریں، کل کوئی ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا. بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ یہ سفارش ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ کے یہاں سفارش کرنی ایک دوسرے کے لیے. نماز جنازہ باواز بلند ہوتی ہے؟ نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ سرن ہو، یعنی خاموش آواز سے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بلند آواز سے بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب کہ پچھلے لوگوں کو جنازہ وغیرہ نہیں آتی، تو وہ صرف آمین کہتے رہے، یعنی ان کو دعائیں یاد نہیں ہیں، تو پھر بلند آواز سے امام پڑھ لے، وہ پچھلے صرف آمین کہتے رہیں. لیکن اگر پچھلوں کو آتی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے جنازہ پڑھیں، خاموش. ایک اور دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ میں یہ دعا مانگی میت کے لیے، یا اللہ یہ فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو آپ کے حوالے کیا، اسے آپ قبر کی آزمائش سے بچائیں، اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اس پہ رحم فرمائیں، بے شک آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ والے، اللہم اغفر لہ وارحم، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، میت کے اوپر رحم فرما، واعف عنہم وعافہ، یا اللہ اس سے درگزر فرما، واکرم نزولہ، یا اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا. یعنی آپ کے پاس پہنچ گئے نا، ابھی آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، ٹھیک ہے. ووسع مدخلہ، یا اللہ اس کا جو گھر ہے نا اس کو وسیع کر دے، یعنی آخرت کا گھر. وغسلوا بماء وثلج وبرد، یا اللہ اس کے گناہ آپ اولوں سے، برف سے، پانی سے دھو ڈالیں، ٹھیک ہے. ونقی من الحدایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیں جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے، ایسے. وابدلوا دارا خیرا من داری، یا اللہ اسے دنیا سے اچھا گھر دیں. واہلا خیرا من اہلی، یا اللہ دنیا سے اچھی فیملی اس کو دیں. وزوجا خیرا من زوجی، اور دنیا کے لائف پارٹنر سے بہتر لائف پارٹنر دیں، ٹھیک ہے. ہنس رہے ہیں آپ ہیں چلو، وہ بیچارہ یہاں تو تنگ ہی آیا ہوتا ہے. واقعی فتنۃ القبر و عذاب النار، ٹھیک ہے، اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا اور آگ کے عذاب سے بچا، ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو بہترین فیملی دے. دیکھیں وہاں پہ بھی جب وہ جا رہا ہے نا، تو وہاں پہ بھی اس کی فیملی بن رہی ہے. اس سے پہلے جو اس کے خاندان والے فوت ہو گئے تو وہ ان سے باقاعدہ ملاقات کرتا ہے، ٹھیک ہے. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے اوپر جاتا ہے تو اس کے پچھلے آباء و اجداد کی ارواح اس کو ویلکم کرتی ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، اچھا آ گیا ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ہاں شیر آ گیا. چلے وہ سے پوچھتے ہیں اچھا فلانے کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے یار اس کی شادی ہو گئی ہے. اچھا وہ فلانے کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ تو یار مجھ سے پہلے چلا آیا تھا. کہتے ہیں یار ادھر تو نہیں نظر آ رہا، چلو پھر دوسری طرف ہوگا اور کیا ہے. ہاں صحیح روایت میں ہے، روایتوں میں ملتا ہے. صحیح اچھی روح ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ جو آپ اعمال کرتے ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں نا، تو ان کو خبریں دی جاتی ہیں کہ آپ کی نا پیچھے اولاد کے یہ کرتوت ہیں، تو اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں،
اور اگر برے ہوں تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ کدھر آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات میت خواب میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے آپ کو نا کوئی نہ کوئی اشارہ کرتی ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، وہ اس لیے کہ ان تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، اگر وہ نیک ہوں تو۔ جیسا اگر اس طرح کوئی اگر فیلنگ ہو یا خواب میں کچھ ایسے دیکھیں تو ان کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے، جیسے اگر کسی کو فوت ہوئے تو دیکھا کہ اس نے کوئی چیز کہہ رہا میں نے خریدنی ہے، ہاں تو اس کے لیے خرید کے اس کو صدقہ کر دیا۔ کہاں کرنا چاہیے اسے، جیسے وہ کوئی میت آتی ہے وہ آ کے کہتی ہے بھائی مجھے کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ جیسے اس چیز کا اس سے تعلق نہیں کہ انسان کے سوچ میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو خواب میں نظر آتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ جو فوتگی کے وقت اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب کسی نے یہ مرنے سے پہلے کہا کہ دیکھو مجھے میرے سر لینے کے لیے آ رہے، اس میں بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے کہ کیا واقعی جی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ فرشتے دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بعض تو ویڈیوز بھی ہیں وہ جو موت کے ٹائم ایسے گھوم گھوم کے دیکھ لیتے ہیں، اسے لگتا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہے۔ ایک خاتون نے بتایا تھا، شاید میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نہیں، ان کے گھر میں نا درخت تھا، ان کے والد صاحب نے وہ درخت لگایا تھا تو وہ بڑا پیڑ بن گیا۔ تو اب جیسے خواتین کو ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کوئی گند وند جو ہے وہ بن جاتا ہے، درخت کے پتے جھڑتے ہیں تو وہ صفائی کرنا مشکل لگتی ہے، تو انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا۔ تو جس دن کٹوایا وہ پھر ان کے والد صاحب آئے خواب میں، تو وہ بہت ناراض تھے، بہت زیادہ، بات چیت پہ آمادہ نہیں تھے۔ پھر میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں، تو پھر انہوں نے پھر صدقہ جاریہ وغیرہ بھی کیا۔ تو پھر بعد میں وہ کہ بتا رہی تھی کہ دوبارہ خواب میں بھی آئے تھے تو وہ بڑے خوش تھے۔ تو یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے ایسے واقعات بیان کیے، بہت سارے۔ تو ایک دوست نے بیان کیا کہ انہوں نے نا ایک دفعہ مطلب وہ حج عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے وہ عمرہ کیا، اور بڑے وہ جذبے کے ساتھ کیا نا، والد صاحب کی طرف سے ایک بڑی کیفیت کے ساتھ کیا۔ تو وہ والد صاحب خواب میں آئے اور گلے لگا کے بڑا روئے، بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ ہے، آپ اگر کوئی نیکی ایک کیفیت اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کو پہنچتی بھی ہے، وہ رسپانس بھی کرتے ہیں۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے ایک رابطہ ہم کہیں گے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے کسی کے لیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھول دیتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اشارے جو ہے وہ باقی رکھتے ہیں۔ ایک دعا عام طور پہ جو مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تذلنا بعد۔ یا اللہ ہمارے زندہ کو، مردہ کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما، ٹھیک ہے۔ تو جب دعا کرنی ہے نا تو پھر بخل تو نہیں کرنا، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی آپ نے زندہ رکھنا ہے تو اسلام پہ زندہ رکھیں، اور جس کو آپ نے فوت کرنا ہے تو ایمان پہ فوت کریں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور یا اللہ اس کے بعد اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد آپ ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے دعا یہ ہوتی ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و ذخرا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے کیا اجر کا باعث بنا، کہ چھوٹے بچے کے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ تو چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، وہ تو والدین کے لیے ایک آزمائش ہے، تو یا اللہ اس کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنا۔ چلیں جی، یہ تو وہی بات آ گئی کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ سلام پھیرنے کی بھی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ فقہا نے کہا کہ دو طرف سلام پھیریں، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک طرف سلام۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرمین میں جو جنازے پڑھے جاتے ہیں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں، وہاں آتا ہے نا ہر نماز کے بعد جنازے آتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، اجتماعی جنازے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حنبلی اسکول آف تھاٹ میں نماز جنازہ میں سلام ایک طرف ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو طرف۔ میجورٹی جو ہے فقہا وہ یہی کہتے ہیں کہ سلام دو طرف ہی ہے، دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ تو امام جو ہے وہ مرد کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، مرد کے دائیں طرف، یعنی اگر میت جو ہے وہ مرد ہے تو اس کے آپ یوں سمجھ لیں کہ سینے کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر میت جو ہے وہ خاتون ہے تو اس کے
درمیان میں کھڑا ہوگا, وسط میں. دونوں کی دائیں طرف, دونوں کی دائیں, جی مطلب دونوں مرد ہے اور اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. مرد ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا. مرد اگر میت مرد ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا, سینے والی جگہ ہے. میت سامنے چارپائی پہ پڑی ہے نا, تو جو اس کے سینے کی جگہ بنتی ہے, یعنی وہ دائیں طرف بنتی ہے نا. اور اگر خاتون ہے تو اس کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوگا. ایک سے زیادہ لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا جی پڑھا جا سکتا ہے. مطلب 15-20 لوگ ہیں اکٹھا, ان کا ڈیڈ باڈیز کا اکٹھا جنازہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, پڑھا جا سکتا ہے. یعنی ہمیں روایات میں ایسا ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے 9 لوگوں کا اکٹھا جنازہ پڑھایا. مرد بھی تھے, عورت بھی تھے. تو پہلے مردوں کو رکھا گیا, پھر اس کے بعد آگے عورتوں کو رکھا گیا. یعنی امام کے قریب مرد ہوں گے, پھر اس کے بعد عورتوں کی چارپائیاں ہوں. جو صفیں ہیں وہ کم از کم 3 ہوں, یعنی طاق ہوں, 3 ہوں یا پھر 5 پھر 7. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی میت کے جنازے میں 3 صفیں بن جائے نا, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں 3 بنا لیں, چھوٹی ہوں بڑی. اس لیے صحابہ کیا کرتے تھے, صحابہ یہ کرتے تھے کہ اگر 9 لوگ ہوتے تھے نا تو وہ ایک صف نہیں بناتے تھے, 3 صفیں بناتے تھے. وہی نا اللہ کی رحمت, اس کو تلاش کرتے تھے. یہ طاق بہتر ہے. ٹھیک ہے. 3 صفوں کے بارے میں تو روایت آ گئی نا. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کسی میت کے جنازے میں 100 لوگ شامل ہو جائیں, 100 لوگ, اور وہ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. 100 ہو ہی جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کسی میت کے جنازے میں 40 لوگ ہوں, بشرطے کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں, وہ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. بس شرک کی قید ہے کہ شرک مشرک نہ ہو, عقیدہ ٹھیک ہو اس کا, شرک نہ کرتے ہو بس. ہاں کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں بلکہ. اگر نماز جنازہ میں لیٹ پہنچا ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں اگر نماز جنازہ میں لیٹ پہنچا ہے تو جو تکبیرات رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی قضا نہیں ہے. اگر نماز جنازہ میں لیٹ ہو گیا, دوسری تیسری تکبیر میں ملے, تو بقیہ تکبیرات کی قضا نہیں ہے. یہی عبداللہ بن عمر سے ہے اور امام اوزائی وغیرہ سے. کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور کس کی نہیں, ایک تو ہم نے کہا کہ شہید کی نہیں ہے. دوسری ایک اور بحث پیدا ہوئی کہ چھوٹا بچہ جو ہے, تو اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے آواز نکالی ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے سانس لیا ہے, یا اس نے حرکت کی ہے, تو اس کا جنازہ ہے. اور اگر اس نے حرکت نہیں کی, سانس نہیں لی, یا چیخ نہیں ماری, آواز نہیں نکالی, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے. تو اب اس کی جنازہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کی جنازہ نہیں, کیونکہ جنازہ تو اس کی ہے نا کہ جو زندہ تھا اور پھر فوت ہوا, اس کو ویسے ہی دفنا دے. ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بچہ جو کہ جیسے مس کیریج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر روح ڈل جاتی ہے. 4 ماہ کے بعد وہ ایک جان ہے. اب 4 ماہ کے بعد اگر مس کیریج ہوتا ہے تو اب اس کی جنازہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں. جو کہتے ہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری جان ہے, اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو وہ پھر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس نے سانس نہیں لی, اس نے جو ہے وہ حرکت نہیں کی, اس نے چیخ نہیں ماری, تو اس لیے اس کا جنازہ نہیں. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, جس طرف بھی انسان چلا جائے, کوئی سختی کی ضرورت نہیں. ایک سوال ہے, سو حدیث میں جس عورت کے 2 بچے بھی جوانی سے پہلے بنیں گے تو وہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے, تو میرے جاننے والے تھے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح سے مس کیریج ہو گیا تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. وہ ہاں نہیں, 2 بچوں سے مراد یہی ہے کہ 4 ماہ کے بعد. اچھا سر, یہ ابورشن کے والے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 ماہ سے پہلے اگر کروا دیا جائے اس وقت میڈیکل ریزنس کی وجہ سے کوئی الاؤڈ نہیں. ابارشن اسی صورت میں الاؤڈ ہے جب کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو.
اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب 2 میڈیکل ڈاکٹرز اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کروا لو، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ڈاکٹر اس کو. لیکن ایک یہ ہے کہ ویسے ہی اب آپ مطلب کہ پلاننگ کر رہے ہیں، بس فیملی پلاننگ ہے، ہمیں اتنے بچے نہیں چاہیے، فلاں امکان یہ وہ، تو بچہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے خام خواہ، سیدھی سی بات ہے. وہ پلاننگ کرے تو وہ پہلے کرے نا، بعد میں جب بچہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا تو اب نہیں، اب اس کو ضائع کرنا ٹھیک نہیں. سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ان کو پتہ لگے تھا کہ بچہ ہی ایب نارمل ہوگا، آزمائش میں نہیں کروائی گئی، ڈاؤن سنڈروم یا کچھ، تو وہ پھر وہ بھی غلط ہے نا سر. ایسے ہے تو وہ جان ہی آپ کو کس نے کیا. سر میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ادھر ہیں، میں نے ایک کا یہ پڑھا تھا کہ بچہ جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ پہلے شروع ہو جاتی ہے 4 منتھ سے بفور. تو کیا پھر اس صورت میں پھر اس کو بھی زندہ کنسیڈر کیا جائے گا شرعی روح سے؟ نہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ 4 ماہ کے بعد. سر لیکن اگر میڈیکل سائنسز مطلب اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہارٹ بیٹ تو وہ تو جان کی بات ہو رہی ہے نا، ہم تو روح کی بات کر رہے ہیں. شہید کی نماز جنازہ، ٹھیک ہے، تو شہید کی نماز جنازہ اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ نہیں. جی، شہید کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احد کے شہداء کو بغیر جنازہ کے دفنا دیا تھا. احد کے 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے نا احد میں، تو ان کو بغیر غسل دیے، بغیر جنازہ کے دفنایا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مطلب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو پھر 8 سال بعد، یعنی 3 ہجری میں احد ہوا ہے، تو 8 سال بعد وہی مطلب بنتا ہے کوئی تقریباً 10-11 ہجری، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احد کے مقام پہ حاضری دی اور پھر ان کے لیے دعا کی. اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ جنازہ پڑھی، بعض لوگوں نے کہا کہ دعا کی، وہ ایک اختلافی مسئلہ. سر شہید کا کو کفن پہنانا؟ نہیں، اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا جائے. نیکسٹ کیا ہے کہ جو کسی مارکے میں زخمی ہو گیا لیکن بعد میں اس کی وفات ہوئی، یعنی جیسے احد وغیرہ میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھے لیکن مدینہ ان کو لے گئے، پھر جا کے ان کی وفات مدینہ میں ہوئی، تو اب ان کا کفن دفن بھی ہے، ان کی نماز جنازہ بھی ہے، ان کا غسل بھی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، بس ہم یہ مکمل کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم اگلے ٹاپک کی طرف جا سکیں. اب ذرا بس 5 منٹ کے لیے سوال کو بریک لگا لیں. نیکسٹ کیا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ حد میں قتل کر دیا جائے، حدن قتل کر دیا جائے. کوئی بندہ مطلب قصاص میں کسی کو، مطلب کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا تھا تو اب اس کو پھانسی دے دی گئی، ٹھیک ہے. تو اب کیا اس کی نماز جنازہ ہے؟ تو ظاہری بات ہے نماز جنازہ تو ہوگی، جس کو حدن قتل کیا گیا اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں، 2 لوگ ہیں، ایک تو وہ جو کہ خائن ہے اور دوسرا جو خودکشی کرنے والا ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن دوسروں کو کہا کہ پڑھ لو. تو اس لیے اگر کوئی ان دونوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، لیکن اوورآل پڑھی جائے گی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. خائن سے مراد وہی جو کرپشن کر رہا ہے، اور خودکشی سے مراد سوسائڈ. ایک روایت میں ہے کہ خیبر کے موقع پہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنی. کیوں؟ کیونکہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کا ساز و سامان تو 2 درہم کے برابر. 2 درہم کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 2 درہم کے برابر اس کی خیانت تھی. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈرایا نا کہ مال غنیمت میں یہی ہوتا تھا کہ کفار جو میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے، اب اس کے بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ، پھر اس کو تقسیم کیا جائے. جس کو جو چیز ملے وہ یہ نہیں کہ اپنی جیب میں رکھ لے، وہ لے کے آئے. اب یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تو ایک بندہ ڈر گیا، وہ نے ایک رسی لے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے یہ رسی رکھ لی تھی تو آپ یہ واپس لے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے پھینک دی، نہیں لی. کہا کہ جب پہلے بتا دیا تھا تو سو بتا دیا تھا، اب قیامت والے دن لے کے آنا، نہیں لی. تو بہت سخت وعید ہے پبلک پراپرٹی کے بارے میں. جو قوم کا پیسہ ہے اس کو انسان اپنی پرسنل اس میں لے کے آئے،
पर्सनल यूज़ में, तो लोग परवाह ही नहीं करते। वो कहते हैं जी रियासत माँ होती है, तो माँ का पैसा अब चोरी कर ले तो चोरी थोड़ी है। ये सूरत हाल बने। काफिर की नमाज जनाजा ये नहीं है, बहरहाल हम पढ़ चुके हैं। कब्र के ऊपर नमाज जनाजा, कब्र के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, कोई हरज नहीं। किसी को आपने दफना दिया, फिर उसकी नमाज जनाजा आप कब्र पे पढ़ लें, कोई हरज नहीं है। जैसा रवायतों में मिलता है कि एक खातून जो है वो मस्जिद में झाड़ू फेरती थी, तो एक दफ़ा आप सल्लम ने देखा कि वो मौजूद नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि वो खातून जो मस्जिद में झाड़ू फेरती थी किधर है? तो लोगों ने बताया कि जी वो फ़ौत हो गई। तो आपने मुझे बताया ही नहीं तुमने। तो लोगों ने कहा कि जी आप आराम कर रहे थे, तो हमने कहा आपको क्या तकलीफ़ देनी, तो हमने उनको दफना दिया। तो आप सल्लम फरमाया नहीं, मुझे लेके जाओ उनकी कब्र पे। तो आप सल्लम फिर उनकी कब्र पे गए और आप सल्लम ने वहाँ कब्र पे जाके नमाज जनाजा पढ़ी, हालांकि उनकी पहले जनाजा हो चुकी थी। तो कब्र पे जाके आपके कोई मैयत है, आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ सके, तो बाद में कब्र पे जाके आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं। ठीक है, खड़े होके 4 तकबीरें कह के, जैसे तरीक़ेकार है, पहली तकबीर के बाद हम्दो सना, दूसरी के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी के बाद दुआ, चौथी के बाद सलाम फेर दे। ठीक है। गायबाना नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा आप सल्लम ने नजाशी की पढ़ी। आप सल्लम को ख़बर मिली कि नजाशी जो कि हबशा में था फ़ौत हो गया, तो आप सल्लम ईदगाह में निकले और आपने सफ़े बनवाई और 4 तकबीरात कह के आपने नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं। मस्जिद में नमाज जनाजा, मस्जिद में नमाज जनाजा हो सकती है। आप सल्लम ने जो है सुहैल बिन बैज़ा, इनकी नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी थी, तो कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर मैयत के खून निकल रहा हो, ठीक है, तो वो फिर उसको मस्जिद में ना लेके जाएं, कि मस्जिद में कोई मतलब नजासत वगैरह ना हो, गंदगी ना हो। औरतों का नमाज जनाजा में शरीक होना, जी औरतें नमाज जनाजा में शरीक हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं, कोई हरज वाली बात नहीं। नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, इसमें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि जी जिसके बारे में उसने वसीयत की, ठीक है, ये बात तो अगर कोई वसीयत कर गया कि फ़लाँ मेरी नमाज जनाजा पढ़ा, तो फिर ठीक है, उसकी वसीयत पे अमल होना चाहिए। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की तो फिर कौन पढ़ाए? कुछ उलमा कहते हैं जी अमीर, हुक्मरान पढ़ाएगा। अब तो हुक्मरान ऐसे हैं, अल्लाह का नाम लें, कुल वल्लाह पढ़नी नहीं आती, जनाजा क्या पढ़ाएंगे। और कुछ उलमा कहते हैं कि बाप का हक़ है। ठीक है, ये बात बेहतर मालूम होती है, करीबी हक़ जो है वो उसके करीबी रिश्तेदार का है, वो अगर जनाजा पढ़ा सकता है। देखिए हमारे यहाँ जो कल्चर चल पड़ा है ना कि मौलवी से पढ़ाना है, देखिए मौलवी को क्या तकलीफ़ है, मतलब उसका तो कोई नहीं ना मरा, तकलीफ़ तो आपको है, पेन में तो आप हैं। आप जिस तरह से दुआ करेंगे मौलवी साहब तो नहीं करेंगे, वो तो एक प्रोफेशनल अंदाज में आए, अल्लाह अकबर कही, जैसे नमाज़ पढ़ाई, दिमाग कहीं घूम रहा है, तो जनाजा भी ऐसी उन्होंने पढ़ा के चले जाना। ठीक है, तो आप इस वक्त तकलीफ़ में है ना, तो आप अगर ख़ुद पढ़ाएंगे अपनी मैयत की जनाजा, तो फिर आप जिस तरह से दुआ करेंगे मौलवी साहब तो उस तरह से नहीं करेंगे। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि ख़ुद कोई रिलेटिव, करीबी रिश्तेदार, जो महरम रिश्तेदार है, वो जनाजा पढ़ाए। वालिद है, भाई है, बेटा है, शोहर है, वो जनाजा पढ़ाए। चलें जी, मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह से जो है ना आगे चलते हैं। आप कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, फिर बात को वाइंड अप। हमारे पास अभी वो मुस्ताक़िल स्कूल भी हमारे समान तसी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने का और बढ़ाया, कहा कि कोई एग्री नहीं था, पैसे दे के पढ़ाया, ये क्या बेहतर है। बहरहाल जो डिस्प्यूटेड बंदा हो उसकी नमाज जनाजा से अवॉइड करना बेहतर है। ठीक है सर, अगर कुछ गिरोह बाद में आए वो दोबारा जनाजा पढ़ ले, ठीक है? हाँ, कुछ लोग बाद में आए दोबारा जनाजा पढ़ लें, कोई हरज नहीं। यानी एक बंदे का एक से ज़्यादा मरतबा नमाज जनाजा, क्योंकि दुआ है ना, कोई हरज नहीं, हो सकता है। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।